لقمان حکیم کی کچھ اور حکمت کی باتیں. جیسے میں نے بتایا تھا کہ لقمان حکیم 1000 سال زندہ رہے، لمبی عمر اللہ نے ان کو عطا فرمائی تھی، اور اس وقت انبیاء بنی اسرائیل بڑی تعداد میں تھے، تو ان کا کہنا ہے کہ وہ کئی انبیاء کرام سے ان کی ملاقاتیں ہوئی. تو فرماتے ہیں کہ میں نے کئی انبیاء کرام سے ملا، ان سے کچھ حکمت کی باتیں حاصل کی، تو ان میں سے چند یہ ہیں. اگر تم نماز کی حالت میں ہو تو دل کی حفاظت کرو. تم نماز پڑھ رہے ہو، دل کی حفاظت کرو. اگر کھانے پہ بیٹھے ہو، حلق کی حفاظت کرو. اتنا نہ کرو کہ کلو تاغلو، گلے تک نہ کھاؤ، ہاں تو پھر اتنا کھاؤ جو ہضم بھی کر سکو. اگر کسی غیر کے گھر میں جانا ہو تو آنکھ کی حفاظت کرو. تاک جھانک میں مت لگ جاؤ، دائیں بائیں مت دیکھو، آنکھ کی حفاظت کرو. اگر لوگوں کے درمیان بیٹھے ہو تو زبان کی حفاظت کرو. ہر ایری بات نہ نکالو، سوچ سمجھ کے نکالو. اور فرمایا کہ ہر وقت اللہ کو یاد رکھو، ہر وقت اللہ کو یاد رکھو. اور فرمایا کہ ہر وقت موت کو بھی یاد رکھو، موت کو بھی یاد رکھو. اور کسی اپنے یا غیر کے ساتھ احسان کرو تو بھول جاؤ. آج تو احسان نبی کرے تو کہتے ہیں میں نے یہ کیا تھا، میں نے وہ کیا تھا. احسان کرو تو بھول جاؤ. اگر آخرت میں کچھ چاہتے ہو، ہاں یہاں چاہتے تو ڈنڈورا پیٹو. فرمایا جو تیرے ساتھ برائی کا سلوک کرے اس کو بھی بھول جاؤ، اور کسی کے سامنے اس کا تذکرہ بھی نہ کرو. اگر آخرت میں کچھ چاہتے ہو تو تمہارے ساتھ کوئی برائی کرے اس کو بھی جانے دو، اس کا بدلہ آخرت میں چاہو. کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ بڑے ذہین، فطین، حقیر آدمی ہیں، تو یہ فہم و فراست کہاں سے آئی؟ کہتے ہیں سب سے پہلے اللہ کی تقدیر سے ملی. ہر چیز اللہ کے فیصلے سے ہوتی ہے، تو میری تقدیر میں اللہ نے یہ چیزیں لکھی تھی، ملی. پھر دوسری یہ کہ امانت کی ادائیگی سے ملی، کہ میں امانت کسی کی ضائع نہیں کرتا. اصل تو تقدیر ہے، پر میں امانت. دوسرا سچ بولنے سے ملی. تیسرا بےہودہ باتیں چھوڑنے سے ملی. اچھا پھر کسی نے اور موقع پہ پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ حکمت اور دانائی کہاں سے ملی؟ کہا ہمیشہ نظر نیچی رکھا کر، زبان کو فضول باتوں سے روک، خوراک صحیح ہو، حلال طیب، اور اپنے ناموس کی بھی حفاظت کر، اور سچ بول، وعدہ پورا کر، مہمان کی عزت کر. ٹھیک ہے نا؟ اور فرمایا کہ پڑوسی کی حفاظت کر، اور فرمایا بیکار اور بےہودہ چیزوں کو چھوڑ. انہی کا قول ہے لقمان حکیم کا کہ باپ جب ادب سکھانے کے لیے بیٹے کو سرزنش کرتا ہے تو یہ ایسا ہے جیسے زمین میں کھاد ڈالنا. ٹھیک ہے؟ اور یہ بھی ان کا ہے کہنا کہ باپ کے پیار سے استاد کی سرزنش اچھی ہے. باپ کے پیار سے استاد کی سرزنش اچھی ہے اولاد کی. کسی نے پوچھا کہ آپ کی صبح کیسی ہوئی؟ گڈ مارننگ. صبح کیسی اچھی ہوئی یا بری کیسی ہوئی؟ تو کہتے تھے ہاں صبح ہوئی لیکن اپنے اختیار میں نہیں، مطلب کہ اللہ کے اختیار میں. کیسے امام مالک سے کسی نے پوچھا تھا حضرت صبح کیسی ہوئی؟ فرمایا عمر گھٹی گناہ بڑھے. عمر کم ہوئی اور گناہ بڑھے. تو بہرحال یہ ان کی کچھ باتیں. یہ 100 تو نہیں ہے میرا خیال ہے، 85 ہے.
حکیم لقمان نے کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کو اتنی دانائی کہاں سے ملی؟ فرمایا نادانوں سے کہ جو کام ان کے دیکھتا رہا چھوڑتا رہا، ان کو چھوڑتا رہا تو دانائی آ گئی۔ اور کہا کہ اللہ کو پہچان تیری دانائی ہے، اللہ کو پہچان، اللہ کی معرفت۔ اور فرمایا کہ اوروں کو جو نصیحت کرتا ہے تو سب سے پہلے اس پہ خود عمل کرو، ٹھیک ہے، اپنی حیثیت کے مطابق بات کر، مردم شناس بن، لوگوں کو پہچاننے والا بن، یعنی پھر ہر آدمی کے ساتھ اس کے مرتبے کے مطابق کام کرنا، مردم شناس بن، سب کا حق پہچانو، اپنا رازدان کسی کو نہ بناؤ، ہر راز کسی کو بتانے کی بات نہیں ہوتی۔ اور فرمایا کہ دوست کو مصیبت کے وقت آزماؤ، پلیٹ پہ تو سارے دوست ہوتے ہیں، مشکل میں کون دوست ہے وہاں پتہ چلتا ہے جی۔ اور فرمایا نفع اور نقصان دونوں میں دوست کو پرکھو، نفع میں بھی دیکھو نقصان میں بھی دیکھو، بے وقوف اور نادان لوگوں سے بھاگو، ٹھیک ہے، زیرک اور دانا آدمیوں کو دوست بناؤ، کار خیر میں بھرپور حصہ لو، گفتگو مدلل کرو، دلیل کی بنیاد پہ بات کرو، دوستوں کو عزیز جانو، اور دوست دشمن سب سے خندہ پیشانی سے پیش آؤ، ملاقات ہو تو سب سے کھلے ہوئے چہرے سے، لیکن دوست دشمن کو ذرا پہچانو، ٹھیک۔ ماں باپ کو غنیمت سمجھو، نہ ہوں گے تو پتہ چلے گا، ہے تو غنیمت سمجھو، استاد کو بہترین باپ سمجھو، ٹھیک ہے، آمدنی پر نظر کرتے ہوئے خرچ کرو، جتنی چادر ہے نا اتنے پاؤں پھیلاؤ، ٹھیک ہے، ہر کام اعتدال اور میانہ روی سے کرو، جواں مردی کو اپنا شیوا بناؤ، ہمیشہ رہو تو جواں مرد رہو، زبان کو قابو میں رکھو، جسم اور کپڑوں کو پاک صاف رکھو، جماعت کے ساتھ رہو، کیونکہ اکیلی بکری کو بھیڑیا کھا جاتا ہے، جماعت کے ساتھ رہو، اگر ممکن ہو تو سواری اور تیر اندازی سیکھو، تیر اندازی سیکھو، اور گھوڑ سوار، یہ نہیں کار سوار نہیں، گھوڑ سواری سیکھو، ایسے جی، ہر شخص کا اندازہ کر کے اس کے ساتھ معاملہ کرو، سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک نہیں، رات کے وقت بات کرنا ہو تو آہستہ اور نرمی کے ساتھ ہو، اچھا، اور دل میں بات کرنی ہو تو پہلے ہر طرف نظر ڈالو، کون ہے، کون سن رہا ہے، کون نہیں سن رہا، ٹھیک ہے نا، نظر ڈالو، اور بد اصلوں سے امید مت رکھو، کیونکہ ان سے کوئی خیر کی توقع مت رکھو جی، کسی بھی کام میں بے فکر مت رہو، نہ کیا ہوا کام کیا ہوا مت سمجھو، اور یہ کر لیں گے، صبح کر لوں گا، صبح دوسرا کام آ جائے گا، ٹھیک ہے نا، تو نہ کیے ہوئے کام کو کیا ہوا مت سمجھو، آج کرنے کا کام کل پہ مت رکھو، اپنے سے بڑوں کے ساتھ مزاق نہ کرو، بڑوں کے سامنے طویل گفتگو نہ کرو، لمبی بات نہیں کرو، مختصر، ضرورت مندوں کو نا امید مت کرو، اچھا، پچھلی لڑائی یاد مت کرو، پچھلی لڑائیاں جو ہے نا ان سے کیا فائدہ ہے، پچھلی لڑائی کو یاد مت کرو، اپنا مال دوست دشمن سب کو دکھاتے مت پھرو، دوست ہو یا دشمن ہو، اپنا مال ان کو دکھاتے مت پھرو، اپنوں سے اپنائیت ختم مت کرو، ہلکی پھلکی رہے لیکن باہر رہے، نیک لوگوں کی غیبت مت کرو،
یعنی اس میں زیادہ نقصان ہوگا. غیبت تو کسی کی بھی جائز نہیں. خود پسندی مت کرو. لوگوں کے سامنے منہ اور ناک میں انگلی مت ڈالو. یہ بھی ایک عادت ہوتی ہے خراب ہے. یعنی مدے سے آدمی بدنما لگتا ہے. اور لوگوں کے سامنے خلال مت کرو, دانتوں سے ان کے نکالنا. لوگوں کے سامنے یہ حرکت بھی اچھی نہیں ہے. بلند آواز کے ساتھ تھوکو مت. جمائی لیتے وقت منہ پر ہاتھ رکھو. اور ہزل آمیز یعنی بےہودہ باتیں مت کرو. دوسروں کے ساتھ مزاق کی باتیں. کسی کو سب کے سامنے شرمندہ مت کرو. کرنا ہو تو الگ لہجہ کر کرو, سب کے سامنے مت کرو. آنکھیں مٹکا کر اشارے نہ کرو. یہ تو میں سمجھانے کے لیے کیا نا جی. کہی ہوئی بات بار بار نہ دہراؤ. کہی ہوئی بات بار بار نہ دہراؤ. ہنسی مزاق سے پرہیز کرو بلا ضرور. کسی کے سامنے خود ستائی نہ کرو, اپنی تعریف نہ کرو. عورتوں کی طرح سنگھار پٹھار نہ کرو. بات کرتے وقت ہاتھ مت گھماؤ چلاؤ. بالوں کی عادت لگے رہے. کیا کبھی کوئی تھوڑا سا اشارہ کر لے تو کر لے اشارے. کسی شخص کے بدخواہ سے تم گھلو ملو مت. کسی کے بدخواہ سے مت ملو, یعنی سے گھلو ملو مت. مرنے کے بعد کسی کو برائی سے یاد مت کرو. یہ کہ بے فائدہ بات ہے. جہاں تک ہو سکے لڑائی اور خصومت سے بچو. اپنے لوگوں کے متعلق اچھا ہی گمان رکھو. اپنا کھانا دوسرے کے دسترخوان پر مت کھاؤ. اپنا کھانا دوسرے کے دسترخوان پر, وہ کیا سمجھے گا کہ میرا کھانا ٹھیک نہیں ہے. اچھا, جلد بازی سے کام نہ کرو. دنیا کی خاطر خود کو رنج میں اور پریشانی میں مت ڈالو. غصہ میں سنجیدہ بات کرو. آستین سے ناک صاف نہ کرو. یہ بھی دیہاتیوں کا کام ہے. دن چڑھے تک مت سوتے رہو. راستہ میں بزرگوں سے آگے نہ چلو. دوسروں کی بات چیت میں دخل نہ دو. ادھر ادھر تاک جھانک نہ کرو. مہمان کے آگے کسی پر غصہ نہ کرو. مہمان سے کام مت لو. دیوانہ اور مدہوش سے باتیں نہ کرو. اس سے کیا باتیں کرنی, دیوانہ جو ہے. اور عوام اور آزاد لوگوں کے ساتھ راستوں پر مت بیٹھو. ہر نفع نقصان کے موقع پر اپنی آبرو کا دھیان رکھو. اور مغرور اور متکبر مت بنو. جنگ و فتنہ سے دامن کش رہو, دامن بچاؤ. تواضع اختیار کرو. خدا سے صدق کے ساتھ, اللہ تعالی کے ساتھ یعنی سچائی کے ساتھ معاملہ کرو. اور نفس سے قہر کے ساتھ, اللہ کے ساتھ سچ کے ساتھ معاملہ, نفس کے ساتھ قہر کے ساتھ معاملہ, اور مخلوق سے انصاف کے ساتھ معاملہ, اور بزرگوں سے خدمت گزاری کے ساتھ معاملہ. چھوٹوں پر شفقت اور درویشوں کی موافقت, اور دشمنوں سے بردباری, اور علماء سے تواضع, اور جاہلوں کو نصیحت کرتے ہوئے زندگی گزار دو. آخر دعوانا